أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ آن لائن عرفان القرآن کورس میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع تیسرے پارے کا تیسرا رقوع ہے۔ حصۃ التجوید میں را کے احکام ہم پڑھ رہے تھے۔ آج را کے پڑھنے کی دو صورتیں تھیں، را مفخم اور را مرقق۔ مفخم کا ہم طریقہ کار پڑھ چکے اور آج رائے مرققہ۔ یہ دیکھتے ہیں کن صورتوں میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ مدرجہ ذیل حالتوں میں را باریک پڑھی جائے گی جب را کے نیچے زیر ہو، جیسے رجال۔ جب را ساکن ہو اس سے پہلے کسرہ اصلی اس لفظ میں ہو اور اس کے بعد حرف استعلاء نہ ہو، جیسے تنذرہم۔ جب را ساکن ہو اور اس کا ما قبل یا ساکن ہو، جیسے غیر۔ جب وقت کی وجہ سے را ساکن ہو اور اس کا ما قبل بھی ساکن ہو اور پھر ما قبل سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، یعنی را ساکن اس سے پہلے والا ساکن، اب اس ساکن سے پہلے زیر ہو، تو اس صورت میں بھی را کو باریک پڑھا جائے گا۔ را مفخمہ کی 9 صورتیں تھیں اور را مرققہ کی 4 صورتیں ہیں۔ یہ را کے مکمل احکامات جو ہیں یہ 13 احکامات ہیں جو آپ کو یاد کرنا ہو۔ اس کے بعد حصۃ القواعد میں ہم اسم فاعل مشتقات کی بحث پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے اسم فاعل پڑھ لیا تھا۔ آج کا ہمارا موضوع اسم مفعول ہے۔ اسم مفعول سے مراد وہ اسم مشتق ہے جو یہ بتائے کہ کسی کے ساتھ کیا ہوا، یعنی کسی فاعل نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، جیسے مضروب مارا ہوا، مکتوب لکھا ہوا، منصور مدد کیا ہوا، مشروب پیا ہوا۔ اب بنانے کا طریقہ دیکھیے۔ فا کلمہ سے پہلے میم مفتوح اور عین کلمہ کے بعد واو کا اضافہ کریں، لام کو تنوین دیں۔ مضروب، اب گردان دیکھیے، اس کے بھی اسی طرح 6 صیغے آتے ہیں جیسے اسم فاعل کے تھے۔ اسم فاعل ضرب یضرب سے تھا داربن، تو یہ گردان دیکھیے اسم فاعل کی تھی داربن، داربانی، داربونا، یہ مذکر کی اور یہ مؤنث کی، داربتن، داربتانی، دارباتن، یہ اسم فاعل کی تھی۔ اب مفعول کی دیکھیے مضروبن، مضروبانی، مضروبونا، مضروبتن، مضروبتانی، مضروباتن۔ اسی طرح آپ کسی بھی لفظ کو لے سکتے ہیں، جیسے منصورن، منصورن، منصورانی، منصورونا، منصورتن، منصورتانی، منصوراتن۔ اسی طرح مکتوبن کو دیکھیے، مکتوبن، مکتوبانی، مکتوبونا، مکتوبتن، مکتوبتانی، مکتوباتن۔ اسی طرح مشروب کو دیکھیے، مشروبن، مشروبانی، مشروبونا، مشروبتن، مشروبتانی، مشروباتن۔ اسی طرح ظالمن سے مظلومن، مظلومن، مظلومانی، مظلومونا، مظلومتن، مظلومتانی، مظلوماتن۔ کسی بھی اس طرح ضرب یضرب، علم یعلم، نصر ینصر،
ان میں سے کسی ایک سے بھی آپ یہ گردانیں بنا سکتے ہیں، اسم فاعل کی بھی اور اسم مفعول کی بھی۔ حصۃ الدعا میں دیکھیے مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم اے اللہ، افتح، فتح یفتح سے فعل امر، فعل امر مخاطب سے کام طلب کیا جاتا ہے، جو اس سے درخواست کی جاتی ہے، افتح اے اللہ کھول دو، لی میرے لیے، ابواب دروازے، رحمتک اپنی رحمت کے۔ آپ کہیں گے کہ خواتین تو مساجد میں نماز نہیں ادا کرتی، گھر پڑھتی ہیں، تو اگر جگہ مخصوص ہے، جیسے وہ ایک اونچی سی جگہ بنائی جاتی ہے، اس کے اوپر مصلی بچھا پڑا ہوتا ہے، اور جب بھی خواتین نے نماز پڑھنی ہو وہاں جا کر پڑھتے ہیں، اگر تو گھر میں ایسی صورتحال ہے تو اس میں اس اونچی جگہ پر پاؤں رکھنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے گی۔ اور اگر نہیں ہے، آپ کہیں پر بھی مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیتی ہیں، تو جیسے ہی مصلی آپ اپنے جوتے سے قدم اٹھا کے مصلی پر رکھنے لگیں گے تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں۔ اچھا، اس کو رحمت اور رحمت دونوں انداز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ رحمت اس کو عربی پرنانسیشن کے ساتھ، اور رحمت اس کو اردو کے اعتبار سے پڑھا جا سکتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کے تیسرے سیگمنٹ، چوتھے کی طرف، اور وہ ہے حصۃ التجوید۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ الم تارا، میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، تو یہاں اظہار شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے قواعد ہم نے پڑھے تھے کہ جب میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو وہاں میم کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اور اس کو اظہار شفوی کہا جاتا ہے۔ تارا، را متحرک ہے، مفتوح ہے، را کو مفخم پڑھا جائے گا۔ الذی، یا ساکن ما قبل مقصور، یا مدہ، حاج، یہ بڑا مد ہے، بڑی مد ہے، اس کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کریں۔ اب، با ساکن ہے اور قلقلہ واجب ہوگا، حروف قلقلہ میں سے ہے، واو طا با زین دال۔ ابراہیم، با ساکن ہے، یہاں قلقلہ ہوگا، را کے اوپر الف المدیہ صغیرہ، ہا کے نیچے یا المدیہ صغیرہ، دونوں کو برابر کا اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ فی میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے۔ ربہی میں را متحرک ہے، مفتوح ہے، سو را مفخمہ
پڑھی جائے گی، اور ہا کے نیچے یا المدیہ الصغیرہ، یہ ان میں نون ساکن اور اس کے بعد حمزہ جو ہے اس کے اوپر الف المدیہ صغیرہ آ گیا، نون ساکن کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ حروف اظہار تھے، جب نون ساکن کے بعد آ جائیں تو نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ آتا کو برابر کا لمبا کریں گے اور دونوں کے اوپر الف المدیہ صغیرہ ہے، اس میں جلالت کا ما قبل مضموم ہے، اس میں جلالت کو مفخم انداز میں پڑھا جائے گا، اس کے اوپر الف المدیہ صغیرہ ہے۔ الملک میں یہ میم حرف وقف کی علامت، یہاں رک جائیں گے۔ اس قول میں قوف حرف استعلا ہے، موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا مفخم انداز میں۔ ابراہیم میں بات کے اوپر قلقلہ واجب ہے، وا اور ہا، اس کو الف المدیہ صغیرہ کی وجہ سے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ الذی میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ، یحیی میں یا کے نیچے یا المدیہ صغیرہ، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یمیت میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے۔ اولا میں اسی طرح قوف حرف استعلا میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں۔ یہ یا کے نیچے یا المدیہ صغیرہ۔ امید یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ۔ قول یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے، ابراہیم ڈسکس کر چکے۔ نون مشدد ہے، غنہ واجب ہے، اور اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح، یہاں اس میں جلالت کو مفخم انداز میں پڑھا جائے گا۔ یاتی حمزہ ساکن ہے، جھٹکا سے ادا کیا جائے گا۔ اور ف یہاں قوف حرف استعلا ہے، موٹا اور پر کر کے پڑھی۔ ف میں حمزہ ساکن ہے، جھٹکے سے ادا کریں گے۔ اور یہاں راس متحرک اور مفتوح ہے، مفخم پڑھا جائے گا۔ واللہ اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، اس میں جلالت کو مفخم پڑھیں۔ اور قوف حرف استعلا حروف مستعلیہ میں سے، خص ضبط نقض، اس کو مفخم پڑھیں۔ والمین بھی اسی میں سے ہے، یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ۔ اب نیکسٹ آپ خود جو ہے اپلائی کریں گے، میں اس کی تلاوت کر دیتا ہوں تاکہ یہ رکوع آج ہم مکمل کر سکیں۔ جی او کالذی مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن
يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. آئیے چلتے ہیں آج کے اس رکوع کی ترجمہ اور تفسیر کی طرف. یہاں سے لفظی ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. جی علم تارا حمزہ استفہام ہے. لم ارا یری سے تھا ترا، توری تھا اور لم کے آنے کی وجہ سے یا حرف علت گر گیا. علم تارا کیا آپ نہیں دیکھتے، اے حبیب مکرم نور مجسم تاجدار ارب و عظم سید دو عالم شفیع معظم حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنی چشم رحمت سے ملاحظہ نہیں فرماتے. الہ حرف جار ہے. ہم نے حرف جار جو عربک میں 17 حروف جار استعمال ہو سکتے ہیں ان کو ایک شعر میں پڑھا تھا. آپ کو یاد ہو میں ریوائز کر دیتا ہوں. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منذ مذ خلا ربا ہاشا من عدا فی عن الہ حتی علا. تو یہ الہ اسی میں سے ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے تک یا طرف، انتہائی غایت کے لیے آتا ہے. الذی اس موصول واحد مذکر، کیا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرف، اس شخص کی طرف اپنی نظر رحمت سے توجہ نہیں فرماتے. حاجہ جس شخص نے جھگڑا کیا، کس سے، ابراہیم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ تحیت و ثناء کے ساتھ، فی میں ربہی اپنے رب کے بارے میں، جس رب نے ان آتا عطا فرمائی اللہ اس کو، اللہ رب ذوالجلال نے، الملک بادشاہی. اے حبیب مکرم کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی ابراہیم علیہ السلام سے خود اپنے رب ہی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا. اذ قالا یاد کرو اس وقت کو، قالا جب فرمایا. یہ اذ جب آتا ہے اور یاد کرنا کا معنی دے رہا ہو تو اس وقت یہاں اذکر فعل ہڈن ہوتا ہے، عبارت میں لکھا ہوا نہیں ہوتا، سمجھا جاتا ہے. اور وہ یہاں اس کو عربی میں ٹرم یوز کرتے ہیں مستتر. اذکر فعل محذوف مستتر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. یہاں اصل میں عبارت ہوتی ہے اذکر قال ابراہیم، جب یاد کرو جس وقت قالا فرمایا فی الماضی ابراہیم علیہ السلام نے، ربی میرا رب، الذی وہ ذات ہے، یحیی احیا یحیی کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا، و یمیت ماتا یمیتو سے یمیتو فعل مضارع واحد مذکر غائب، وہ مارتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میرا رب وہ عظیم ہستی ہے، وہ عظیم ذات ہے جو زندگی عطا فرماتی ہے اور موت بھی اسی کے دست قدرت میں ہے. قالا تو وہ بدبخت کہنے لگا، انا میں، احیی و امید میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. اب دوسری دلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، پس ان بے شک اللہ رب ذوالجلال یاتی لاتا ہے بشم سورج کو،
من المشرق مشرق سے، فاتی پس لاتو، اتا یاتی آتے، لاتو فی الامر بہا اس کو، من المغرب مغرب سے، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تجھے اپنی خدائی پر دعویٰ ہے تو پھر سورج کو مغرب سے نکال۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، فَبُہِتَ پس چپ ہو گیا، مبہوت ہو گیا، دہشت زدہ ہو گیا، الَّذِي وہ ذات، کفر جس نے انکار کیا تھا، جو کفر کر رہا تھا، واللہ اور اللہ رب ذوالجلال، لا یہد القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔ یہاں اس آیت میں مکالمہ نمرود اور اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام، نمرود کو اللہ نے بادشاہت عطا کی، روپیہ پیسہ دھن دولت عطا کی، اب وہ مغرور ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت انسان کی آزمائش کے لیے آتی ہے اور یہ مغرور کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان اپنے رب کی پہچان کا منکر ہو بیٹھتا ہے۔ شاید اسی لیے تاجدار ولایت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس بھری کائنات میں اپنی نگاہ ولایت سے دنیا سے بڑھ کر کسی چیز کو بے وفا نہیں دیکھا۔ اگر میں نے کائنات میں کسی چیز کو بے وفا دیکھا ہے تو یہ سامان دنیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ہے کہ اللہ متاع الغرور، یہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے یہ غرور، تکبر، دھوکہ دہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہاں پہلو سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آقا کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان کا پہلو دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کی، سو ان کی ظاہری حیات کے مطابق، اور اس وقت تاجدار کائنات تو دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے تھے، تشریف نہیں لائے تھے، عالم شہود میں جلوہ گری رہی تھی، اور جس لمحے وہ یہاں موجود نہیں اس وقت کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ اور الفاظ کی خوبصورتی دیکھیے، علم ترا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر، گویا اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں، اے محبوب مکرم، عالم ارواح میں بھی جب آپ اللہ کے مقدس نورانی حجابات میں حالت قربت میں موجود تھے، تب بھی تمہاری نگاہ ناز میں یہ برکت پوشیدہ تھی کہ تم عالم شہود کو بھی اسی طرح اپنی نگاہ محبت و رحمت سے دیکھ رہے تھے، مشاہدہ فرما رہے تھے، جس طرح عالم ارواح میں موجود ہو کر آپ ارواح میں موجود جتنی ارواح تھی ان کو جیسے مشاہدہ فرما رہے تھے، اسی طرح عالم شہود کو مشاہدہ فرما رہے تھے۔ اب قرآن مجید کا یہ مقام اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب ذوالجلال نے عالمین کے لیے رحمت بنا دیا، تو آپ جس عالم میں بھی موجود ہوں، عالم ایک عالم سے دوسرے عالم کی جانب نگاہ کا دوڑانا، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے تو آنکھوں کے سامنے پڑتا ہے، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت میں کوئی پردہ نہیں۔ تو جس طرح آقا کریم علیہ السلام عالم ارواح میں رب کی قربت میں موجود رہ کر عالم شہود کو مشاہدہ فرماتے تھے، اسی طرح اب وہ عالم برزخ میں موجود ہو کر بھی عالم شہود کو اپنی نگاہ رحمت سے مستفیض فرما رہے ہیں، اور اپنی نگاہ رحمت سے آج بھی امت کے احوال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ کس طرح؟ جس طرح آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس جھگڑے کو مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محبت کی وجہ سے نہیں کہا،
یہ نسبت کی وجہ سے نہیں کہا، نہ ہم خطابت سیکھ رہے ہیں کہ جوش خطابت میں یہ جملے کہہ دیے، یہ قرآن کی نص ہے۔ بیٹے علم تارا کا لفظ بتا رہا ہے، کیا آپ مشاہدہ، ارا یوری اس چیز پر بولا جاتا ہے جس کو آنکھ سے مشاہدہ کیا جا رہا ہو اور ظاہر بھی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہو۔ دل کی نگاہوں کی تو یہ بات ہی نہیں، دل کی نگاہ سے جو دیکھنا ہوتا ہے اس کو جاننے سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو فزیکلی دیکھنا ہو اس کے لیے ارا یوری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جس وقت چاہیں، جب چاہیں، جس شخص کے لیے چاہیں، وہ ان کے احوال سے واقفیت رکھتے ہیں، ان کے احوال سے واقف ہیں، اور جب چاہیں ان کو مشاہدہ فرما سکتے ہیں۔ پھر فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔ یہ ظالم کون ہوتا ہے؟ وہ جو حد سے تجاوز کر جائے اس کو ظلم کہتے ہیں، اور جو تجاوز کرنے والا ہو اس کو ظالم کہتے ہیں، اور ظالمین ظالم کی جمع ہے۔ اس کی حد یہ تھی کہ نمرود کی حد یہ تھی کہ اللہ نے جب اس کو دولت دے دی، اس کو شہرت دے دی، اس کو قدر و منزلت عطا کر دی، اب حد یہ تھی کہ وہ اپنے مالک کے حضور اسی طرح سجدہ ریز ہو جاتا، مگر اس نے حد سے تجاوز کیا، اور جو اس کے لائق نہیں تھا وہ خدائی دعویٰ کر بیٹھا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں نے ظالموں کی قوم کو ہدایت کبھی نہیں عطا کی۔ اب ابراہیم اس کے پاس جاتے ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیم، رب کے موجودگی کے دلائل پیش کرتے ہیں، ذات باری تعالیٰ کی موجودگی اور آپ کی قدرت، تصرف اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے، اس کی آنکھوں سے وہ دولت کی، حرص کی، ہوس کی اور ایک انا پرستی کا جو لبادہ اوڑھ چکا تھا اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر چونکہ حد سے بڑھ چکا تھا، اللہ فرماتے ہیں میں نے ظالم قوم کو ہدایت ہی نہیں عطا کی۔ یہ ظلم ہے جب ہم کسی کا حق ادا نہیں کر رہے، چاہے وہ اولاد ہیں یا والدین، وہ اساتذہ ہیں یا معاشرے کے افراد، جب بھی کبھی ہم کسی کا حق ادا نہیں کر رہے تو ہم ظالم ہو رہے، اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں عطا کرتا۔ پھر سختیاں مسلط کر دی جاتی ہیں، پھر مصائب و آلام مسلط کر دیے جاتے ہیں، پھر تکالیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، پھر قدم قدم پر آزمائشیں ہوتی ہیں، اور پھر ہم تنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سو اللہ رب الجلال ہمیں تمام لوگوں کے حقوق برابر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی آیت ہے او کالذی، یا اسی طرح اس شخص کو مشاہدہ نہیں فرمایا، کالذی جیسے کہ مرہ گزرا، علی قریۃ ایک بستی پر، وہی خاویۃ اور وہ گری پڑی تھی بستی، علی عروشہا، عروش عرش سے ہے، عرش بلندی اور چھت کو کہتے ہیں، جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی بستی، قالا فرمایا انا کیسے، یحیی زندہ کرتا ہے، ہذہ اللہ اس کو اللہ تعالی، بعد موتہا ان کی موت کے بعد، ان کی موت کے بعد اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا، فَأَمَاتَ بس ان کو مار دیا تھا اللہ رب الجلال نے، میں آتا 100 آمن سال، ثم پھر بَعَثَہُ اس بستی کو زندہ کر دیا۔ قالا پھر ان لوگوں سے پوچھا گیا کم کتنے، یہ حرف استفہام ہے، لبث ٹھہرے رہے، کتنی دیر آپ یہاں ٹھہرے رہے، تو وہ مرے ہوئے لوگ بولنے لگے، قالا کہا لبث تو میں ٹھہرا، یومن ایک دن، او بعد یوم یا ایک دن ٹھہرا ہوں گا یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا۔ قالا فرمایا بل لبثت، تا تما تم، تا واحد مذکر حاضر، قالا فرمایا بل بلکہ لبثت تم ٹھہرے، تو ٹھہرا،
मिअता आमिन 100 साल, तुम 100 साल तक ठहरे रहे हो यानी मरे रहे हो। फंदुर, बस नजर कीजिए, देखिए, इला तामिक, ता खाना का, अपने अपने खाने को देखिए, व शराबिक और अपने पीने को देखिए। लम यतसन्ना, क्या वो बासी नहीं होगी, क्या वो मुतगय्यर नहीं होगी, क्या वो बदल नहीं गई। मंजुर इला हिमारिक, और फिर नजर कीजिए अपने उस गधे की तरफ, अपनी सवारी की तरफ। वाली नजअला का, ताकि हम बनाएं तेरे लिए, आया निशानी, लिन्नास लोगों के लिए। मंजुर इलल इज़ाम, और नजर कीजिए हड्डियों की तरफ। कैफा, कैसे, नो शिजुहा, हम कैसे उन हड्डियों को जुम्बिश देते हैं। तुम्मा, फिर, नक्सूहा, फिर हम उन हड्डियों पे पहनाते हैं लहमा, गोश्त को। फलम्मा, बस जब, तबय्यन लहू, उसको मुशाहिदाती तयक्कुन हो गया, यानी ये प्रैक्टिकल देख चुके, तो काला, फरमाने लगे, आलमू, सबसे ज्यादा जानता है, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला। काला, कहा, आलमू, मैं जानता हूँ। आलमू वाहिद मुतकल्लिम फिल मुजारे, मैं यकीन रख चुका हूँ, मैं जान चुका हूँ। अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर शय पर कुदरत रखने वाले। ये मुफस्सिरीन कराम अलैहिमुर रिज़वान ने, बाज ने यहाँ कहा कि यह हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है। ये मैंने तफसीर में सारा वाक़या लिख दिया। अब ये एक आयत रह गई और हमारे पास वक्त 2 से 4 मिनट रह गया। मैं चाहता हूँ कि इस रकू को मुकम्मल कर दूँ। वाक़या ये था कि एक बस्ती से वो गुजर रही हैं जहाँ के लोग मरे पड़े हैं, और दिल में ख्याल उभरता है कि अल्लाह ताला मौत के बाद इनको कैसे जिंदा फरमाएगा। सो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का मुशाहिदा कराने के लिए उन्हें 100 बरस तक वहां उस बस्ती वालों को मुर्दा रखा, फिर उन्हें जिंदा किया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की उस बस्ती, बाद अज़ां पूछा तो यहाँ मरने के बाद कितनी देर ठहरे रहे हो। उसने कहा कि एक दिन या एक दिन का भी कुछ हिस्सा ठहरे। फरमाया नहीं, बल्कि 100 बरस तक तुम यहाँ रहे हैं। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो देखिए, आपका खाना बासी हो चुका, जो सवारी आपके पास थी वो मरकर, उसकी हड्डियां, गोश्त कुछ भी सलामत नहीं रहा। फिर अल्लाह ताला की कुदरत कामला की उनकी निगाहों के सामने उनकी सवारी की हड्डियां जो है वो जुम्बिश करती हैं, फिर उनके ऊपर गोश्त पोस्ट आता है और यूं उनको जिंदगी अता कर दी जाती है। और जब वो इन कुदरत के अहवाल का बचश में खुद मुलाहिजा करती है तो उस वक्त कहते हैं कि जान गया हो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। एक होता है इल्मुल यकीन और एक होता है ऐनुल यकीन। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अगर यहाँ पैगंबर अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया जा रहा है तो वो यकीन नहीं रखते थे, बल्कि इल्मुल यकीन का मतलब ये है कि आपको मुझ पे ट्रस्ट है, मैं जो बात कहता हूँ आप मान जाते हैं, ये इल्मुल यकीन है। एक वो है कि आप अपनी आंखों से मुशाहिदा करके फिर उस चीज पे ट्रस्ट करते हैं, ये ऐनुल यकीन है। तो इल्मुल यकीन उनको पहले से था, अब वो इल्मुल यकीन से अगला दर्जा अल्लाह की कुदरत कामला से देखना चाहते थे, और ऐनुल यकीन के लिए अल्लाह ने उनको ये जिंदगी और मौत के प्रोसेस से आगाह किया और उनके सामने इस चीज का इजहार किया ताकि वो ऐनुल यकीन के मर्तबे पर फाइज हो जाए। और ऐसा अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह पाक वक्तन फवक्तन फरमाता रहता है। जैसे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज अता की के इल्मुल यकीन था, मगर ऐनुल यकीन के मर्तबे पर फाइज करने के लिए अपने महबूब मुकर्रम नूर मुजस्सम को अर्श अजीम की बुलंदियों पर बुला लिया गया। और इस याद करो उस वक्त को भी
قالا جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ربی ارنی اے میرے رب دکھا تو مجھے کیف تحیی الموتا کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے. اب ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے اور یہ ان کا کہنا علم الیقین سے اگلا مرحلہ عین الیقین مشاہداتی کائنات اور مشاہدہ کرنے کے لیے پریکٹیکل دیکھنے کے لیے اللہ کی قدرت کا اظہار دیکھنے کے لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے. انکار نہیں ہے. قالا فرمایا اولم تمہیں کیا تم مجھ پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ قالا بلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاں بلا کی لیطمئن قلبی اے اللہ میں ایمان تو رکھتا ہوں یقین رکھتا ہوں تیری قدرت پر ولیکن اور لیکن لیطمئن قلبی اطمینان قلب کے لیے اللہ اکبر دل کے سکون اور تسکین کے لیے یہ ایسا کہہ رہا ہوں یہ مطالبہ کر رہا ہوں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں. قالا فرمایا فخذ پس لیجئے اربع 4 من الطیر پرندوں میں سے فسرہن پھر آپ ان کو بنا دیجئے الیک ان کی طرف ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے اور الیک اپنی طرف سمت فسرہن کا مطلب ہوتا ہے مانوس کر لینا یعنی ان پرندوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لو الیک اپنی طرف ثم پھر اجعل بنا تو علی کل جبل پھر ان کو ذبح کر کے منہن ان میں سے جزءا ایک ایک جز ان پرندوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے بعد ان کو ذبح کیجئے اور ذبح کرنے کے بعد ان کے پارٹس کو مختلف جگہوں پر رکھ دیجئے جزءا پارٹس جز حصے ثم ادعوہن پھر ان پارٹس کو بلائیے ثم پھر ادعوہن ان سب کو بلائیے یاتینا کا سعیا وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں. وعلم اور یقین کیجئے ان اللہ بے شک اللہ رب ذوالجلال عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. وہ پرندوں کو آواز دیتے ہیں جن کے وجود کٹے پڑے ہیں مختلف پہاڑوں پر موجود ہیں. جب ابراہیم کی آواز سنتے ہیں تو وہ پرندے جن کی جسموں میں جان نہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس بلانے پر لبیک کہتے ہیں اور زندگی کا لبادہ اڑتے ہوئے ان کے حضور ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. یوں اللہ رب الجلال مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرماتا ہے. تو موت و حیات کا جملہ نظام یہ اللہ رب الجلال کی دست قدرت میں ہے جس سے کسی بھی صورت میں انکار ممکن نہیں ہے. یہ موت و حیات کا حقیقی معاملہ اللہ رب الجلال کی ذات اقدسی جانتی ہے کس کو کب تک کس لمحے تک زندہ رکھنا ہے اور کس کو کب موت کے پروسیس میں سے گزارنا ہے اور مرنے کے بعد زندگی وہی عطا کرنے والا ہے جس سے انکار ممکن نہیں. جو ان مرے ہوئے مختلف ٹکڑوں میں بٹے ہوئے پرندوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ آپ کو اور مجھے بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب ہمارا وجود تک